الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی اسلامی تربیت۔ یہ موضوع ایسا ہے جس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، کیونکہ بچہ ایک بیج کی مانند ہے۔ اگر ہم اسے ایمان، تقویٰ اور اخلاق کے پانی سے سیراب کریں گے تو یہ ایک تناو درخت بنے گا جو دنیا و آخرت میں سایہ دار ہوگا، لیکن اگر ہم نے لاپرواہی کی تو وہی بچہ کل کو ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم صرف اپنی جان بچانے کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا بھی ہے۔ یہ ہے اسلامی تربیت کا اصل مقصد۔ بچے کی پیدائش سے تربیت۔ بچوں کی تربیت کا آغاز ان کی پیدائش کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے ہو جاتا ہے۔ ماں کا پاکیزہ کھانا، ذکر، تلاوت اور نیک اعمال بچے کی فطرت پر اثر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین ہی اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدائش کے بعد پہلا عمل اذان و اقامت، تاکہ سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ اور رسول کی ہو۔ دوسرا، اچھا نام بچے کی شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ تیسرا، محبت و شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لیتے، بوسہ دیتے، کھیلنے دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہے اسلامی تربیت کا پہلا قدم، محبت اور شفقت۔ 7 سال سے 14 سال کی تربیت۔ یہ عمر وہ ہے جب بچہ شعور میں قدم رکھتا ہے۔ اس دور کی تربیت سب سے اہم ہے۔ نماز کی عادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کے بعد اگر نہ پڑھیں تو مناسب انداز میں تادیب کرو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی تربیت میں سب سے پہلی ترجیح نماز ہے۔ قرآن کی تعلیم۔ بچے کو قرآن کی تلاوت اور حفظ کی طرف راغب کریں۔ یاد رکھیں، قرآن ہی وہ نور ہے جو بچے کی زندگی کو سیدھا رکھتا ہے۔ اخلاق کی تربیت۔ جھوٹ سے بچاؤ، بڑوں کا احترام کریں، سلام کرنے کی عادت ڈالیں، حق تلفی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائے، بڑوں کی بات مانیں۔ دوستوں کا انتخاب۔ بچے کے دوست اس کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ایک نیک دوست جنت کی طرف لے جاتا ہے اور برا دوست جہنم کی طرف۔ حصہ سوم، نوجوانی کی تربیت۔ نوجوانی جذبات کا طوفان ہے۔ والدین کے لیے یہ وقت سب سے بڑا امتحان ہے۔ ایمان و عقیدہ۔ بچے کو اللہ پر توکل، آخرت کا یقین اور دین سے محبت سکھائیں۔ حلال و حرام۔ کھانے پینے، کمانے، وقت گزارنے میں حلال کی عادت ڈالیں۔ حیا اور غیرت۔ بیٹیوں کو حجاب اور بیٹوں کو غیرت و حیا کی تعلیم دیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ والدین خود نمونہ بنیں، وقت کی پابندی کریں اور بچوں کو درست رہنمائی دیں۔ وقت کا ضیاع۔ کھیل کود اور فضول مصروفیات سے بچائیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا توازن رکھیں۔ والدین کا کردار۔ بچوں کی تربیت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ اگر والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ اگر والدین جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ اگر والدین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بچہ بھی قرآن پاک سے محبت کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک
شرک بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے والدین کا اصل کام، بچوں کو ایمان اور توحید پر قائم کرنا۔ تربیت میں دعا کا کردار اہم ہے۔ والدین جتنی بھی محنت کریں، اصل کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا ہی ہے جو اولاد کے دل کو نرم کرتی ہے اور انہیں نیک بناتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان کی اچھی اسلامی تربیت کی، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی نجات اور قبر میں بھی روشنی کا سبب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ لہٰذا یاد رکھیں، اولاد مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ اولاد کے لیے دنیاوی آسائشوں سے زیادہ ضروری ہے ایمان، اخلاق اور دین کی دولت۔ اگر ہم نے ان کی اسلامی تربیت کی تو وہی ہمارے بعد ہماری قبروں کو دعاؤں سے روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں دین کا سچا خادم بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔